بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو کمتر مت سمجھنا۔ جریر ابو معاویہ اور وکی نے آمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو مال اور جمال میں تم سے کمتر ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے فائق ہے، یہ لائق تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ نعمت جو تم پر کی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7430 پر درج ہے۔ اسی متعلق ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہا، مجھے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے حدیث بیان کی، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو اسرائیل میں ایک پھل بہری والا، گنجا اور اندھا 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ پھل بہری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس پر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا، تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا کہا گائیں۔ اسحاق کو شک تھا، مگر یہ بات یاد تھی کہ پھل بہری والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کا کہا۔ فرمایا تو اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے کہا، تمہیں اللہ اس میں برکت عطا کرے گا۔ کہا، پھر وہ گنجے کے پاس گیا، اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال، اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس میں برکت عطا کرے۔ فرمایا پھر وہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ کہا تو اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے لوٹا دی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ تو اسے ایک گابن بکری دے دی گئی۔ ان دونوں اونٹنی اور گائے کے بھی بچے ہوئے اور اس بکری کے بھی بچے ہوئے۔ فرمایا اس پھل بہری والے کی اونٹوں سے بھری ایک وادی بن گئی، اس گنجے کی گایوں سے بھری ایک وادی ہو گئی، اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ایک وادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتے پھل بہری والے کے پاس اسی کی پہلی شکل اور حالت میں گیا، کہنے لگا، مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا تمام مال اسباب ختم ہو گیا، آج اللہ اور اس کے بعد
تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت، خوبصورت جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر سوار ہو کر میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو وہی ہے، وہی پھلبیری والا نہیں کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور وہی فقیر نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ اس نے جواب دیا، مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ورثے میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ گنجے کے پاس بھی اس ہی کی پہلی صورت میں آیا۔ اس سے بھی اسی طرح کہا جو اس پھول بہری والے شخص سے کہا تھا۔ اس نے بھی اس فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھول بہری والے نے دیا تھا۔ اس نے کہا، تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے دے۔ فرمایا، اور وہ اندھے کے پاس اسی کی سابقہ شکل میں اور حالت میں آیا اور کہا، مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر میں میرا سب مال ختم ہو گیا۔ اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر منزل کو پہنچنا ناممکن ہے۔ میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہاری بصارت تمہیں لوٹا دی، تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں زاد راہ کا انتظام کر کے اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس لیے میں اندھا تھا، اللہ نے میری بصارت مجھے لوٹا دی۔ تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا دل چاہے چھوڑ جا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے، میں اس پر تمہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا، اپنا مال سنبھال لے، تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا تھا، اور تمہارے 2 ساتھیوں پر غضب نازل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 7431 پر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔